پاکستان میں ایران کی بڑھتی ہوئی جارحیت۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور خانہ جنگیوں کی سازش میں ایران کے کلیدی کردار کا اظہار گزشتہ کئی دہائیوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں شدت اس وقت آئی جب کراچی بارود کا ڈھیر بن چکا تھا اور لاقانونیت اپنے عروج پر تھی۔ تحریک انصاف کے رکن امیر اللہ مروت نے مئی 2014 میں ایران پر الزام عائد کیا تھا کہ ایران پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث ہے، جس سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقی تصویر اس وقت سامنے آئی جب عزیر بلوچ ایرانی پاسپورٹ پر دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے اور اس نے حساس اداروں کی تفتیش کے دوران چونکا دینے والے انکشافات کیے، جس میں بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں کو ایرانی فنڈنگ، فرقہ وارانہ فسادات میں ایرانی سرپرستی اور ایران کے لیے خفیہ معلومات کی فراہمی نے ایران کی پاکستان دشمنی کو مزید واضح کر دیا۔ اسی طرح بھارت کے حاضر سروس آفیسر کی ایرانی پاسپورٹ پر گرفتاری، ایران کی جانب سے پاکستان میں جنگجوؤں کی بھرتی، ایران کے مختلف شہروں میں تربیت اور وہاں سے ملک شام بھیجے جانے کے شواہد متعدد بار سامنے آ چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایرانی روحانی مرشد اعلیٰ کے تازہ بیانات میں واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ زیارات مقدسہ کے نام پر پاکستان سمیت پوری دنیا سے شام جانے والے شیعہ دہشت گرد وہاں زیارات مقدسہ کی حفاظت کے لیے نہیں گئے، بلکہ وہاں فرقہ وارانہ نسل کشی کرنے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر خانہ جنگی کو مسلسل بھڑکانے میں مشغول ہیں۔ بھارت پاکستان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے ایجنٹوں کی گرفتاریاں حساس اداروں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے را کے ناسور کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا۔ اس معاملے میں ایران نے وہ کردار ادا کیا ہے جس سے اس کی دوستی کی کلی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران دوست کے لبادے میں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی بنیادوں کو کھریدنے میں مصروف ہے۔ ایران و بھارت پاکستان کے اقتصادی منصوبوں کے خلاف بھی ایک گٹھ جوڑ کے تحت ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف ان کا اتحاد کلبھوشن یادو کے اعترافات کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ پاکستانی معیشت کو کمزور کر کے ملک میں افراتفری اور وطن عزیز کو ناکام ریاست بنانے کے لیے بھارت ایران گٹھ جوڑ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن حاضر سروس بھارتی افسر اور عزیر جان بلوچ کی گرفتاری کے بعد انکشافات میں ایرانی مداخلت کے شواہد نے پاکستان میں موجود ان حلقوں کی آنکھیں بھی کھول دیں جنہوں نے یک طرفہ طور پر ایران کو برادر اسلامی ملک کا خطاب دے کر طفیلی انداز میں ایران دوستی کا پرچار کرتے تھے۔ بلا شبہ ایران نے پاکستان کو قیام پاکستان کے وقت فوراً تسلیم کر لیا تھا اور دوستانہ انداز سے شاندار تعلقات کا آغاز ہونا تھا، لیکن اس میں شدید سرد مہری تب سامنے آنا شروع ہو گئی جب خمینی انقلاب کے بعد ایرانی ملاؤں نے پاکستان میں اپنا انقلاب برآمد کرنے کے لیے سازشی تحریکوں کا آغاز کیا۔ یہ بات نہایت توجہ طلب ہے کہ پاکستانی حساس اداروں کو وطن عزیز میں لواء زینبیون، سپاہ محمد، لشکر مہدی، مجلس وحدت المسلمین اور حزب اللہ پاکستان کی سرگرمیوں کو ہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عزیر بلوچ نے اپنے سرپرستوں سے ایران کے لیے جو حساس معلومات حاصل کر کے فراہم کی تھیں انہیں بھی قانون و عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ سرکاری حساس معلومات کراچی کے حوالے سے ایران کو دینے میں ایرانی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ عزیر بلوچ کے سہولت کار بھی ایرانی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے تھے، اس لیے عزیر بلوچ کے ساتھ ساتھ اس کے ہم نوا ایجنٹوں اور سہولت کاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ عزیر بلوچ جیسے ان گنت ایرانی ایجنٹ پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی مفاہمتی سیاست کی تمام تر توجہ اپنے اقتدار کو بچانے اور اس کو دوام دینے کے سوا کچھ بھی نہیں، جبکہ ملک دشمن عناصر آزادانہ طور پر ملک کی جڑوں کو کاٹنے میں مصروف ہیں۔ غیر ملکی ایجنڈے کو آگے لے کر چلنے والے ایجنٹوں کے خلاف مقتدر اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ آپریشن کو وسعت دیتے ہوئے
بھارت اور ایران کے تمام منصوبوں کو ناکام بنایا جائے، کیونکہ ملکی امن اور وطن عزیز کی خوشحالی اس کے بغیر ممکن نہیں۔